نیشاپور سے کچھ لوگوں نے بہت سارے اموال کو جمع کیا اور کافی سارے سوالات لکھے اور نیچے ان کے صفحات کو خالی رکھا کہ ان کے جوابات امام دیں گے، اور ایک شخص کو بھیجا مدینے کی طرف، امام موسیٰ کاظم کی طرف۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام صادق کے بعد لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امام کون ہے۔ انہوں نے آزمائش کے لیے سوالات لکھے، نیچے جوابات کی جگہ خالی رکھی، مہریں لگائیں، مال بھی دیا، شخص کو بھیجا کہ جاؤ مدینے پتہ کرو آپ امام کون ہے۔ اگر مہریں کھولے بغیر ہی، سوال پڑے بغیر ان لفافوں میں جواب لکھا مل جائے، پھر وہی امام ہے، انہی کو مال ہمارا دے دینا، ورنہ ہمارا مال واپس لے آنا۔ انہی لوگوں میں ایک مومنہ شتیتہ نامی عورت تھی، غریب عورت تھی۔ اس نے امام کی خدمت میں تھوڑا سا مال بھیجا، کہا جو حق کے خدا ہے وہ پہنچنا چاہیے، جو صاحب حق ہے ان کی طرف۔ جب شخص مدینے آتا ہے تو سب سے پہلے افتح عبداللہ بن جعفر سے ملتا ہے، امام صادق کا بیٹا ہے، ظاہری طور پہ امامت کا دعویٰ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے لوگوں نے امانتیں تو دی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، جو بھی ان سوالوں کا جواب ان لفافوں، ان خطوں کو کھولے بغیر دے گا، یہ مال میں اس کے سپرد کروں گا اور وہی امام ہوگا۔ افتح عبداللہ بن جعفر نے کوئی جواب نہ دیا، تو یہ وہاں سے مایوس ہو کے باہر نکلا، اور ایک فرقہ جو افتح کی امامت کا قائل ہو گیا تھا امام صادق کے بعد، ان کو افتح ہی کہتے ہیں۔ تو ایک شخص جس نے دیکھا مسجد کے پاس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو امام وقت بلا رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خدمت میں آتا ہے، اور حالانکہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ امام کون ہے، لیکن امام نے خود اس کو بلایا۔ اس کے کہنے سے پہلے امام نے فرمایا کہ تیرے پاس جو سوال ہیں ان کے جوابات دے دیے گئے۔ جب اس نے مہریں کھولیں تو ان میں جوابات لکھے ہوئے تھے۔ امام نے بتا دیا کہ فلاں نے تجھے اتنے درہم دیے تھے، ان میں ایک شتیتہ نامی مومنہ نے آپ کو اتنا مال دیا تھا، لہذا یہ مال میری طرف سے اتنے درہم اس کو دے دینا، اور کہنا کہ اتنے دنوں کے بعد تیری موت ہے اور تیرے جنازے میں میں خود شریک ہوں گا اور نماز پڑھاؤں گا، اور اے فلاں تو یہ واقعہ کسی سے ذکر نہ کرنا، جب میں آؤں تب بھی لوگوں کو نہ بتاؤں۔ جب یہ واپس مدینے سے نیشاپور پہنچا، اور باقی جو لوگ جنہوں نے مال دیا تھا زیادہ مقدار میں، امام نے وہ مال واپس کر دیا تھا۔ جب یہ واپس پہنچا تو وہ باقی لوگ جن کا مال امام نے واپس کیا تھا، وہ افتح کی امامت کے قائل ہو چکے تھے اور حق سے پھر چکے تھے، لیکن شدیدہ حق پہ قائم تھی۔ امام کے درہم بھی اس نے دیے امام کی طرف سے، بتایا کہ اتنے دنوں بعد تیری موت ہوگی، امام آئیں گے تیرا جنازہ پڑھائیں گے، اور واقعاً ایسا ہوا، امام آئے اور جنازہ پڑھایا، اور جاتے فرمایا کہ جس ملک میں ہمارے چاہنے والے ہوں ہم ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابراہیم جمال کا ہے کہ علی ابن یقطین جب وزیر تھا تو اس کو یہ ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا شیعہ بھائی ہے، مومن بھائی ہے، امام کا ماننے والا ہے، اسے خوشی ملنے گیا، نہ کوئی جاب لینی تھی، نہ کوئی اور پیسے کا مطالبہ تھا۔ تو ابراہیم جمال غریب آدمی تھا، اس کو علی ابن یقطین نے وقت نہیں دیا۔ جب علی ابن یقطین مدینہ امام کو ملنے آیا تو امام نے بھی اسے ملنے کا وقت نہیں دیا۔ کئی دن انتظار کرتا رہا۔ ایک دن راستے میں امام سے ملاقات کی، اس کی مولا کیا غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس ابراہیم جمال کے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تیرے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام وہ اپنے تمام چاہنے والوں کو کتنا خیال ہے،
اور امام کتنی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر پیسہ یا عہدہ آ جائے تو اس انسان کے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے، بڑا پن نہیں آنا چاہیے، بلکہ غریب مومنین کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، جیسے قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی ہیں۔ لہذا سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، سب سے محبت کی جائے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے۔ اس نے کہا مولا معافی دیجیے، کہا معافی میں نہیں، ابراہیم جمال جب تک معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں۔ اس نے کہا مولا وہ کوفے میں ہے، میں مدینے میں ہوں، میں کیسے معافی ہوں؟ کہا جنت البقیع میں جاؤ، سواری موجود ہوگی، جا کر اس سے معافی ہوں۔ یہ علی ابن یقطین جنت البقیع میں گیا، وہاں سواری موجود تھی، یہ سوار ہوا، پلک چمکنے سے پہلے یہ کوفے پہنچا، ابراہیم جمال کے دروازے پہ تھا، اس نے دق الباب کیا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا علی ابن یقطین۔ وہ گھبرا گیا کہ وزیر اعظم میرے دروازے پہ۔ اس نے پھر بلایا، وہ آیا، بٹھایا، کہا مجھے معاف کرو۔ کہا کون سی معافی؟ کہا جو تجھے میں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا۔ کہا ایسے نہیں، اپنا قدم میرے رخسار پہ رکھو تاکہ میرے امام راضی ہو جائیں۔ اس نے اصرار کر کے وہ قدم اپنے رخسار پہ رکھوائے۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ اور سچی معرفت۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو وزیر ہوں اور یہ غریب آدمی ہے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سچی توبہ کرنے کے لیے، اپنے اس نفس امارہ جس نے تکبر کیا اس کو مزہ چکھانے کے لیے اس نے اپنے رخسار پر اس کا قدم رکھوائے تاکہ امام صحیح معنوں میں اس سے راضی ہو جائیں اور یہ مومن بھی راضی ہو جائے، اور نفس امارہ کی تربیت بھی ہو جائے جس نے ملاقات کرنے سے انکار کیا۔ یہ ہے مقام صالح مومنین کا، اور یہ ہے مقام اہل بیت کا، اور یہ ہے مقام مومنین کا۔ ہمیں سب کو پروردگار توفیق دے کہ ہم تمام مومنین کا احترام کریں، کسی مومن کو اس کے مال کی کمی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔